ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ آؤ میرے دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کی ایک کتاب ہے المستردف، جو عربی کی کتاب ہے، اور عربی کی اس سے جامع حکایات اور سچے واقعات پر مشتمل کتاب پوری دنیا عرب میں اور کوئی نہیں ہے جو اس کی مثال ہو، جو اس کے مقابل ہو۔ اور میرے دوستو، یہ کتاب مدینہ منورہ کی لائبریری میں بھی موجود ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں سے میں آپ کو بغداد کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ سلیمان ابن ربیعی ایک بہت بڑے تاجر اور اللہ کے ولی تھے۔ 150 آدمیوں کو لے کر حج پر روانہ ہوئے۔ حج کرنے کی نیت سے اپنی بستی سے جب نکلے تو ایک دن کی مسافت پر بغداد کا شہر آ جاتا ہے۔ جب اس بغداد میں آ گئے تو قافلہ والوں نے کہا کہ سامان حج کا یہیں سے خرید لیں، اور سامان کا جو خرچہ تھا وہ ایک آدمی کا 6,000 درہم تھا، یعنی پورے حج کے 6 ماہ کے سفر کا خرچ 6,000 درہم تھا ایک آدمی کا۔ سلیمان ابن ربیعی سب سے بڑے قافلے کے سردار تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک دوست سے مل کر آتا ہوں، لوگ اپنی اپنی ضروریات کے لیے شہر میں چلے جائیں اور اپنا سامان سفر خرید لیں۔ سلیمان ابن ربیعی ایک دوست کے پاس جب جانے لگے تو بغداد کی ایک گلی میں کیا دیکھا کہ ایک کونے کے اندر ایک جانور مرا ہوا ہے، اور اس جانور کو کوے نوچ رہے ہیں، اور ایک عورت نے منہ پر کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ خاموشی سے آئی اور آ کر اس نے اس مرے ہوئے جانور کے جسم سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا، اور اس نے برتن میں یہ مردار کا گوشت ڈالا اور برتن سر پر رکھا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ سلیمان ابن ربیعی کہتے ہیں کہ مجھے حج بھول گیا، اور میں نے سوچا یہ عورت مردار جانور کا گوشت لے کر کیوں جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کے پاس جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور میں اس عورت کے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ شہر کے اختتام تک پہنچا۔ عورت چلی جا رہی ہے۔ جنگل میں ایک مکان ہے اور اس کے اوپر چھت کوئی نہیں، صرف 4 دیواری ہے، الماریاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ وہ عورت اس 4 دیواری کے اندر داخل ہوئی۔ سلیمان ابن ربیعی کہتے ہیں کہ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے جب الماریوں سے جھانکا تو دیکھا کہ وہ عورت اس گوشت کو کاٹ کر ہانڈی میں ڈال رہی ہے اور اسے چولہے کے اوپر رکھ رہی ہے۔ سلیمان بن ربیعی کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، اے بہن، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے مردہ جانور کا گوشت پکانا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اے بھائی، شرم مجھے نہیں آتی یا شرم تجھے نہیں آتی؟ سلیمان بن ربیعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، مجھے کیسے شرم آئے، میرا قصور کیا ہے؟ تو اس عورت کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہنے لگی، میری 4 یتیم بچیاں ہیں، میں سید زادی ہوں، خاندان نبوت کی چشم و چراغ ہوں۔ آج کئی مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی آدمی پرسان حال نہ ملا اور ہمارے گھر میں 10 دن سے کچھ بھی نہ پکا۔ میری 4 یتیم بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور جب انہوں نے رو رو کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لا کر دو تو میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے کہا کہ آج بازار جاؤں گی اور جو کچھ ملے گا وہاں سے لے آؤں گی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ شرم مجھے نہیں آتی یا شرم تجھے نہیں آتی؟ میں تو مجبور ہوں، لاغر ہوں، بے کس ہوں، بے بس ہوں، مجبور ہوں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کسی غیر مرد کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ سلیمان ابن ربیعی رو پڑے، زارو قطار روئے اور کہنے لگے، بہن ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ شہر چلے گئے، قافلے والوں سے کہا کہ میرے حج کا سارا سامان اور خرچہ دے دو۔
حج کا سارا خرچہ واپس لے لیا اور سارا خرچہ واپس لا کر آٹا خریدا، سامان خریدا، جانور خریدا، کپڑے خریدے، کچھ پیسے اپنے پاس رکھے کہ میں آہستہ آہستہ دوں گا۔ قافلے کے اندر ان کا بھائی ربعی تھا۔ اس نے کہا سلیمان حج کے موقع روز روز نہیں ملتے، لہٰذا حج پر ضرور جائیں، اور یہ تھوڑے سے پیسے اگر کہیں خرچ کرنے ہیں ہی تو کر لو۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ واقعہ پیش کیا آیا ہے۔ سلیمان نے کہا بس میں حج پر نہیں جا سکتا۔ ایک سواری پر آٹا اور باقی سامان لاد کر سیدھے اس بیوہ کے پاس پہنچ گئے اور سارا سامان اسے جا کر دے دیا۔ جب سارا سامان اسے دے دیا تو وہ خوش ہو گئی اور اس کی بچیاں بھی خوش ہو گئی۔ واپس آئے، دل میں خیال آیا کہ قافلہ تو چلا گیا ہے، 3 مہینے کے بعد واپس آئے گا۔ میں ابھی اگر گھر واپس جاتا ہوں تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ تو حج کرنے کے لیے گیا تھا، تو حج کر کے کیوں نہیں آیا؟ میں 3 مہینے تک یہیں قیام کرتا ہوں، قافلہ واپس آئے گا، اسی جگہ سے اس قافلہ کے ساتھ میں اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ میرے دوستو، 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے تک سلیمان ان یتیموں کی کفالت کرتا رہا، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو مزدوری کر کے انہیں سامان مہیا کرتا رہا۔ جس وقت 4 مہینے ہوئے حج سے لوگ واپس آئے تو سلیمان ابن ربعی کے قافلہ کے لوگوں سے ملنے سلیمان بن ربعی آگے بڑھے اور اس قافلہ والوں کو مبارکباد دینے لگے کہ تمہیں حج کی مبارک ہو۔ تو قافلے کا امیر کہنے لگا، اس قافلے کا سالار کہنے لگا، حج کی مبارکباد ہمیں کیوں دیتے ہو؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی حج پر تھے، تم نے بھی تو ہمارے ساتھ ہی حج کیا۔ سلیمان بن ربعی نے کہا میں تو گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کیوں نہیں گئے؟ اس امیر نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا اے لوگوں مجھے بتاؤ، جب ہم فاران کی چوٹی پر تھے تو کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا واقعی ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا واقعی ساتھ تھا۔ اور پھر وہ قافلے کا سردار کہتا ہے کہ جب ہم رسول اللہ کے روزے پر تھے تو کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا؟ جب ہم نے صفا اور مروہ پر دوڑ لگائی تو کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا؟ ہائے سلیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں تو 3 مہینے سے یہاں بیٹھا ہوں۔ اسی حالت میں سلیمان بن ربعی کو نیند آ گئی۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیمان، جب تو نے میرے خاندان کی بچیوں پر ترس کھایا اور تو نے حج کا سارا خرچ اس بیوہ عورت اور ان معصوم یتیم بیٹیوں کے لیے دے دیا تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آیا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل کا اس قافلے کے ساتھ ملا دیا جس نے تیری طرف سے حج کیا اور تیری طرف سے حج کے تمام ارکان پورے کیے اور تیری طرف سے سلام پڑھا۔ اے سلیمان، وہ فرشتہ تیری طرف سے قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، سلیمان کو یہ سبق کس نے دیا؟ سلیمان نے یہ ایثار، قربانی اور احساس کا سبق کس نے دیا؟ اسی قرآن نے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسانیت کے معیار کو اونچا کرنے والا ہے۔ آؤ عیسائیوں، آؤ یہودیوں، آؤ کمیونسٹوں، آؤ سکھوں، میرے محمد کے دین کا مقابلہ کرو، میرے محمد کی انسانیت کا مقابلہ کرو، میرے محمد کی شریعت کا مقابلہ کرو، میرے محمد کی طریقت کا مقابلہ کرو، میرے محمد کی سنت کا مقابلہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے یتیموں کا آسرا بن کر، بیواؤں کا آسرا بن کر، بے سہاروں کا آسرا بن کر پوری انسانیت کا سر بلند کیا ہے۔ یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے ماننے والوں نے سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لٹا دیا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس نے انسانیت کو پستی سے اٹھا کر
بلندیوں پر بٹھا دیا۔ میرے دوستو، سلیمان بن ربیع بلندی پر پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ حفیظ طائب نے کیا خوب کہا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے جنت کو خطاب کر کے کہا ہے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ہے کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔